बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफगान हूँ। भारत की रियासत कर्नाटका के वज़ीर आला सरदार अमिया ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग की ज़रूरत नहीं है, हम इसके हक़ में नहीं हैं। उन्होंने पहलगाम वाक़े को भारत की सिक्योरिटी नाकामी करार देते हुए ये बात की है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जंग के हक में नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि भारत बौखलाहट का और घबराहट का शिकार है और भारत को पता है कि अगर सिंध ताश मुआहदे का बहाना बनाकर पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की गई तो इसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और भारत को यह भी पता है कि पाकिस्तान जो इस पर रिस्पॉन्ड करेगा वो भारत की आने वाली 10 नस्लें भी याद रखेंगी। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो है उन्होंने कहा कि कोई तीसरा मुल्क जो है वो पहलगाम वाक़े की और सानिया जाफर एक्सप्रेस की तहकीकात करे और उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि भारत बराह रास्त दहशत गर्दी में मुलव्वस है। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि भारत को सफारती महाज पर अक़वाम मुत्तहिदा में एक बहुत बड़ी शिकस्त का हज़ीमत का सामना करना पड़ा है, वो खबर मैं आपके सामने रखूँगा। और अफ़गानिस्तान से दरानदाजी की कोशिश करने वाले 54 ख़वारिजी जो हैं उनको हलाक कर दिया गया, उनको वासिल जहन्नुम कर दिया गया। ये खबर भी आपके सामने रखूँगा। नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जाती उम्रा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद सीनियर सियासतदान साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की उन्होंने और इस मुलाकात में पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक उन्होंने तफसीली तौर पर आगाह किया और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की के हवाले से और खुशहाली के हवाले से अपने मौसर इक़दामात जो हैं उनको मज़ीद बेहतर बना सकता है। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की का ख्वाह है, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़ा होगा। नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को सराहा और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इस मुलाकात में मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद थी। सबसे पहले जो खबर है ना वो आपके सामने मैं रखता चलूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि भारत को एक बहुत बड़ी हज़ीमत का सामना करना पड़ा। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सफारतकारी जो है उसके हवाले से भारत को हज़ीमत का सामना करना पड़ा और ये खबर है जियो न्यूज़ की। अब इस खबर के अंदर लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में पेश आने वाले वाक़े की मज़म्मत की, ताहम भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने की भारतीय ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई और भारत हाथ मलता रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान बशमूल गैर मुस्तकिल रुकन पाकिस्तान ने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और इस बात पर जोर दिया कि दहशत गर्दी के इस काबिल मज़म्मत वाक़े में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन किया जाए। ताहम 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था इस वक्त सलामती कौंसिल ने तमाम ममालिक से मुतालबा किया था कि वो भारतीय हुकूमत से फ़आल ताउन करें ताकि दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सलामती कौंसिल में बयान अमरीका ने तजवीज़ किया था, ताहम पाकिस्तान ने सफारती कोशिशों की मदद से मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान को इससे पहले भी सफारती कामयाबी हुई थी जब जाफर एक्सप्रेस पर बलूचिस्तान में किए गए हमले पर सलामती कौंसिल ने बयान में कहा था कि तमाम ममालिक ना सिर्फ मुतलका हुकाम बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत से भी फ़आल ताउन करें। एक और अहम बात यह थी कि पहलगाम हमले में तो 22 अप्रैल को जो हुआ था जिसमें 26 अफराद मारे गए थे, मगर इस वाक़े की मज़म्मत में बयान 26 अप्रैल को जारी हुआ, यानी 4 दिन बाद। इसी तरह भारत इस वाक़े पर फौरी इज़हार मज़म्मत भी नहीं करा सका। पहलगाम वाक़े और तनाव की सूरत हाल पर रद्द अमल में अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार ने यह भी कहा
کہ اقوام متحدہ خطے میں ہونے والی صورتحال پر انتہائی تشویش کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہے۔ ساتھ ہی بھارت اور پاکستان پر زور دیا گیا کہ وہ صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان نے لفظ جموں کشمیر بھی اس بیان میں شامل کرایا، جبکہ بھارت چاہتا تھا کہ لفظ پہلگام شامل ہو تاکہ یہ تاثر ہو کہ مقبوضہ کشمیر کو یک طرفہ اقدام کے بعد بھارت ہڑپ کر چکا ہے، تاہم اس میں بھی بھارت کو کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ تو سر ہو گئی بھارت کو شکست۔ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، شکست سے بھارت دوچار ہوا ہے، اور اب بھارت کے وزیر اعلیٰ کرناٹکا کی ریاست کے وزیر اعلیٰ وہ یہ بیان دے رہے ہیں، سدارا امیہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے حق میں نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہو، ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ بھارت کو پاکستان نے سفارتی لحاظ سے بھی چار نشانے چت کر دیے، اور پاکستان نے ان کو سرحدی لحاظ سے بھی ان کو یہ رسپونڈ کرتے ہوئے جواب دیا کہ اگر سرجیکل سٹرائک کرنے کی کوشش کی تو آپ کو بڑا منہ توڑ جواب ملے گا۔ دوسری جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کرنے والے 54 خارجی جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا، واصل جہنم کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر دراندازی کی بڑی کوشش ناکام بناتے ہوئے 54 خوارج ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 25 اور 26 اپریل کی درمیانی رات اور پھر 26 اور 27 اپریل کی رات کو شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے اس بڑے گروہ کی نقل و حرکت کو بر وقت نوٹ کیا جب پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہ گروہ جو 54 خارجیوں کا گروہ تھا، یہ پاکستان میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ پاکستان میں داخل ہونے کی یہ کوشش کر رہے تھے، سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے خوارج کی دراندازی کو مؤثر انداز میں ناکام بنایا۔ آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق یہ خوارج اپنے غیر ملکی آقاؤں کی حمایت پر پاکستان میں بڑے پیمانے پر دہشت گرد کارروائیاں کرنے کے لیے دراندازی کر رہے تھے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ ایسے وقت میں جب پاکستان بھارت پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے، خوارج کی یہ سرگرمیاں واضح کرتی ہیں کہ وہ کس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگی مہم میں کسی ایک کارروائی میں مارے جانے والے خوارج کی سب سے بڑی تعداد، جتنے خوارج آج تک اٹیک ہوئے، جتنے خوارج مارے گئے ہیں، آئی ایس پی آر بتا رہا ہے یہ سب سے بڑی تعداد ہے خوارجیوں کی، جس میں 54 خوارج جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا، واصل جہنم کر دیا گیا۔ اب محسن نقوی صاحب نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ تیسرا غیر جانبدار ملک، انہوں نے کہا کہ کوئی تیسرا غیر جانبدار ملک، آپ اس سے یہ تحقیقات کروا لیں، بھارت کے اندر جو پہلگام واقعہ ہوا اور پاکستان کے اندر جو کوئٹہ کے اندر جعفر ایکسپریس ٹرین پر حملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اور ہم شواہد پیش کریں گے کہ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے، ہندوستان ہمارے ملک میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ ہم نے تین روز میں IEDs 7 حملوں کی منصوبہ بندی ناکام بنائی۔ بھارت مختلف شہروں میں تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو بات وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں وہی وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس میں کی تھی کہ بھارت سرجیکل سٹرائک کا سوچتا ہے تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ چیف آف آرمی سٹاف نے یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے، جو اوورسیز یوتھ کنونشن ہوا تھا، اس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ جو خوارج ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں، ان کو ان کی زبان میں جواب ملے گا، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اسی طرح اب وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے جاتی عمرہ میں، اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں، اور اس میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف کو پہلگام واقعے سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کا مستقبل روشن ہے، پہلگام واقعہ ڈرامہ ہے، بھارت ماضی میں اس قسم کے ڈرامے کر چکا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، ہر طرف دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ اب دو چیزیں بھارت میں ڈسکس ہو رہی ہیں، ایک چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا خوف اور ایک نواز شریف کی سیاست، کیونکہ نواز شریف وہ وزیر اعظم ہے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں جن کو سب سے زیادہ وزیر اعظم رہنے کا اعزاز حاصل ہوا،
اور نواز شریف کے دور میں جو ڈپلومیٹک پالیسی ہے، فورن پالیسی ہے، ہمارے فورن افیئرس کے معاملات ہیں، وہ بہت زیادہ زیر بحث رہے، کیونکہ نواز شریف وہ واحد وزیر اعظم ہے جن کو ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کے حوالے سے بھی ایک بڑا مؤثر اور ایک بڑا سینئر سیاستدان سمجھا جاتا ہے، اور ان کی جو تجاویز ہیں اس کو زیر غور لایا جاتا ہے۔ اب نواز شریف چونکہ 3 بار اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر رہے ہیں اور سب سے زیادہ وزیر اعظم رہنے کا ان کو اعزاز حاصل ہوا ہے، تو نواز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی، اس میں وہ یہ بات کر رہے تھے میاں صاحب سے، بڑے میاں صاحب سے، کہ آپ بھی اپنی کوئی تجاویز دیں۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو پاکستان کی ریاست نے کیا، پاکستان کے اداروں نے کیا ماضی کے اندر، اب ان گناہوں کا تو انہوں نے کفارہ ادا کر لیا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کو وقت نے ثابت کیا کہ وہ ایک بڑے سینئر اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی سیاست کی ہے۔ انہوں نے خاص کر کے بطور وزیر اعظم جو 3 بار اس ملک کے لیے سرو کیا ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، سیاسی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے ان کے بڑے زبردست فیصلے رہے ہیں۔ پھر فورن افیئرس کے جو معاملات ہیں، ان کے دور میں وہ بڑے سٹرونگ فورن افیئرس کے معاملات تھے، اور ان کے دور میں پاکستان جو ہے اس کی بڑی ایک کامیاب خارجہ پالیسی رہی ہے۔ اور 2013 سے میں بات کر رہا ہوں، 2013 سے جو آنور 2017 تک کا دور تھا، وہ بڑا خوشحالی کا دور تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھارت خود بات کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کے ترلے کرتا تھا کہ میاں صاحب جو ہے ہمارے ساتھ ترلے کریں، میاں صاحب ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو اب خیر یہ جی خبریں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بھارت جو جنگ کا سوچ رہا تھا، بھارت کو جنگ سے پہلے پاکستان کے ایسے بیانات مل گئے ہیں کہ بھارت نے جنگ کرنے سے توبہ کر لی ہے، اور کرناٹکا کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ مودی ایک پاگل شخص ہے۔ وہاں پر سکھ کمیونٹی فار جسٹس کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ مودی ایک گھٹیا اور بدتمیز شخص ہے، اور مودی جو ہے وہ دراصل سکھوں کا اور مسلمانوں کا قتل عام کروانے میں مصروف ہے۔ تو مودی جو ہے اس کے اوپر تو بھارت کے اپنے لوگوں کو اعتبار نہیں ہے، اور وہاں کی جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، وہ اس قسم کے بیانات دے رہی ہے کہ جی جو مودی کے خلاف بولے گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سر الیکشنز ہونے دیں، بھارت کی جتنی ریاستوں میں، جتنی سٹیٹس میں الیکشن ہوگا، مودی کی شکست نوشتہ دیوار ہوگی۔ اس غریب کی، فقیر کی، درویش کی یہ بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اور اس کو کسی نوٹ پیڈ کے اوپر لکھ لیں کہ مودی کی شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔